أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وہ نہیں ایمان لانے والے یہاں تک کہ وہ دردناک قسم کے عذاب کو نہ دیکھ لیں. اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، عربی زبان کے اندر ہے، اور بنی اسرائیل کے جو اہل علم لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہر درم لوگ ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لانے والے اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو نہ دیکھ لے. اس وقت تو ہر کوئی کہے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ انسان کو موقع نہیں دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لانے والے کہ جب تک وہ دردناک قسم کے عذاب کو نہ دیکھ لے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پس وہ جو عذاب ہے وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو اس وقت وہ کہیں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے. یعنی اس سے پہلے وہ ہر درمی اختیار کرتے رہے، لیکن اب کہیں گے کہ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں اور وقت مل سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے حوالے سے جلدی نہیں مچا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جس عذاب کی صبح و شام ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، وعیدیں سناتے ہیں، اس عذاب کو آپ بے شک لے آئیں. تو اب جب عذاب آ جائے گا تو اس وقت ان کی یہ صورتحال ہوگی. اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں اور مہلت نہیں مل سکتی. أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان کو ہم چند سال اور مہلت بھی دے دیں فائدہ اٹھانے کی. ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ. پھر اس کے بعد آ جائے وہ عذاب یعنی ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. تو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو وہ سامان زندگی کے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. مراد یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر چند سال اور بھی زندہ رہ لیں، اگر ان کو اور بھی اللہ مہلت دے دے، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو وہ مال و دولت ان کو بچا نہیں سکے گا. جس سرداری، جس مال و دولت، جس جائیداد کے اوپر وہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ مال و دولت انہیں اس عذاب سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا ہے. لہٰذا وہ کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دے گی. فائدہ صرف اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی طرف آئیں اور اللہ کے اس پیغام کو مان لیں گے تو وہ فائدے کے اندر جو ہے وہ رہیں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ.
کوئی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی اس سے پہلے کہ اس کی طرف جو وہ ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، خبردار کرنے والا اس کی طرف نہ بھیجا ہو۔ ذکر یہ یاد دہانی کے لیے ہے، وما كنا ظالمین، اور ہم جو ہے وہ ظالم نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مشیت، یہ اس کا طریقہ ہے کہ اللہ جس بستی کو بھی ہلاک کرنے کا اگر فیصلہ کرے تو اس سے پہلے وہاں پر دلیل اور حجت قائم کی جاتی ہے۔ وہاں پر اس بستی کے اندر کوئی انبیاء میں سے یا کوئی ایسے طریقے سے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے اس وقت تک کہ جب تک ان میں خبردار کرنے والا، تنبیہ کرنے والا نہ بھیجے۔ جب وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، جب وہ ان کے سامنے ساری بات رکھ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو جو ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی جب وہ ہٹ درمی کے اوپر، بغاوت کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ یہ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ذکر، یہ یاد دہانی، تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور وہ ویسے فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وما كنا ظالمین، کہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں، کہ ہم ناانصافی نہیں کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حجت قائم کرنے کے، دلیل قائم کرنے کے کسی بستی کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیج دیں۔ اس لیے پہلے وہاں پر انبیاء کرام کو، اللہ کے نیک لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر عذاب کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی ان کی ہمت، نہ ہی ان کے بس میں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ جو عرب کے اندر شاعر تھے، ان کے حوالے سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے قابو میں جو جن ہے، شیاطین جن ان کے قابو میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے وہ کہیں سے الفاظ اور اشعار جوڑ جوڑ کر دیتے ہیں اور یہ اپنی شاعری کے جو ہے وہ الفاظ ملاتے ہیں۔ تو یہ ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن لے کر نازل آئے ہیں، جس کا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ شیاطین کے ذریعے کوئی ایسا کلام جو ہے وہ نازل نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو ان کے ہمت اور طاقت کی بات ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ جو اللہ جو ہے وہ اس کو آسمانوں سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ شیاطین جو جن ہیں انہیں تو اس کو سننے سے بھی جو ہے وہ معزول کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو شیاطین جن ہوتے تھے، ظاہر ہے یہ جو جن ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو پیدا کیے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آسمان کی خبریں ان کے پاس جو ہے وہ کسی نہ کس طرح پہنچ جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ نے یہ وحی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ فرشتوں کے جو ہے وہ پیرے پر بٹھا دیا، تاکہ وحی کا کوئی بھی ذرا پیغام بھی جو ہے وہ کسی اور تک نہ پہنچے، اور فرشتوں کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ انبیاء تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ ان کو تو اس وحی کو سننے سے بھی، یعنی جو ایسے شیاطین جن ہیں وہ تو اس وحی کو جو ہے وہ سن بھی نہیں سکتے، اس چیز سے بھی ان کو جو ہے وہ معزول کر دیا گیا ہے۔ نازل کرنا، لے کر آنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی وہ سن بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، بس تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ تمہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور عذاب کی گرفت کے اندر جو ہے وہ آؤ گے، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عذاب کے جو ہے وہ مستحق ہو جاؤ، عذاب تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ تو یہ ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ انسان کو جو وقت اور مہلت ملی ہوئی ہے، یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا ہے۔
اگر عذاب نہیں آ رہا تو جب انسان کا وہ آخری لمحہ ہے، یعنی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس وقت اس کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ابھی جو ہے وہ انسان کے پاس مہلت ہے، یہ وقت ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کر دیا ہے کہ کل تم کہو گے کہ کاش ہمیں مہلت مل جاتی، کاش مجھے وقت مل جاتا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، لیکن اس وقت اس حسرت اور کاش کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر بتا بھی دیا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آخرت کی فکر کر لو، اس کی تیاری کر لو، تاکہ کل وہاں تمہیں جو ہے وہ ناکامی نہ اٹھانی پڑے، کل تم وہاں خسارے کے اندر نہ رہو۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔